السلام علیکم فرینڈس. سو آج کی سٹوری جو ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. میں آگے جانے سے پہلے آپ کو ساری کی ساری سٹوریز میں سنا دیتا ہوں. میں یہاں سے گھر سے نکلا ہوں. میں نے بڑا سوچا ہوا تھا. میں نے کہا ہے ادھر جا کے آپ کو بہت پیارے پیارے سین دکھاؤں گا. جہاں پہ میں نے جانا تھا بہت ہی امیزنگ جگہ ہے, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. ایک چھوٹا سا پسماندہ علاقہ ہے, اور پسماندہ علاقے میں اتنی وی آئی پی جگہ میری سوچ میں بھی نہیں تھا. میں خود بھی انیکسپیکٹڈ تھا, خود شاکڈ ہو گیا. سو میں نے اپنے گھر سے سفر شروع کیا, اور میں نے کہا چلتا ہوں اور وہاں پہ آپ کو نظارہ دکھاتا ہوں. سو میں نے اپنا سفر شروع کیا رنگ پور کی طرف. اب یہ رنگ پور کے راستے میں جا رہا تھا اور بہت ہی انجوائے کر رہا تھا. بہت ہی امیزنگ مومنٹ تھا اور بہت ہی امیزنگ ویدر کا سین بھی تھا. اور میں نے اپنی طرف سے فل کوشش کی کہ آپ کو پیاری سی پیاری جگہ اور پیاری سی پیاری ویو دکھاؤں. سو میں نے دوپہر کے کوئی 3:30 بجے میں نکلا ہوں, اور راستے پہ میں انجوائے بھی کرتا رہا ہوں. اور یہ پچھلے محرم سے ایک جمعہ پہلے کی بات ہے. اب وہ میرا دن بہت ہی قیمتی دن تھا. اب میں نے سوچا ہوا تھا کہ وہاں پہ جا کے آپ بھائیوں کو سارا سین دکھاؤں, جو کہ میرے دوست آصف نے مجھے وہاں پہ بلوایا, اور انہوں نے مجھے جو اس کی جگہ کی بتایا ہے, خاصیت بتائی, اس جگہ کا مجھے ویو بتایا. امیجنٹلی مطلب انہوں نے ایک مائنڈ طور پہ آپ امیجن کر سکتے ہو کہ وہ جگہ ایسی پیاری جگہ ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا. تو جاتے جاتے راستے پہ میں نے حلوہ پکڑا, سون حلوہ میں نے پکڑا. آگے ایک راستے میں جگہ آ جاتی ہے جہاں پہ حاجی پتہ نہیں کون سے نیم تھا ہوٹل کا, مجھے وہ بھی بھول گیا تھا. سو اس سے حلوہ بہت وی آئی پی ملتا ہے, چائے اور حلوہ بہت وی آئی پی ہوتا ہے. سو وہاں پہ میں نے سوغات لی, حلوہ لیا سون حلوہ, اور میں نے کہا چلتا ہوں, اور جہاں پہ جا رہا ہوں اس دوست کو اس کے گھر جا رہا ہوں تو وہاں پہ اس کو دے دوں گا, اس کو پیش کر دوں گا. سو میں پھر حلوہ لے کے پھر سے نکلا دوبارہ اپنے سفر کی طرف. میں نے سیلف مارا اور بائک سٹارٹ کی اور چل دیا پھر. اور میرے مائنڈ میں یہی تھا, میں سوچ رہا تھا بار بار کہ میں وہاں پہ جا کے آپ کو جو ویو دکھانے والا ہوں, شاید کہ کبھی میں نے بھی جانے سے پہلے میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا پیارا ویو ہوگا. یار رنگ پور ہے, یار چھوٹا سا علاقہ ہے, پسماندہ علاقہ ہے, اور کوئی عام سی جگہ ہوگی. سو بٹ جب میں وہاں پہ پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے. سو میں یہ رنگ پور مین روڈ پہ جا رہا تھا, پہاڑ پور رنگ پور, اور یہ جو چشمہ روڈ جاتا ہے میں اسی روڈ پہ باقاعدہ چلے جا رہا تھا اپنے سفر کی طرف. اور راستے پہ تھوڑی جگہوں پہ میں رکا بھی تھا, کیونکہ میں اپنے کیمرے کو, اپنے موبائل کو میں سیٹ کر رہا تھا. باقی یہ ویو آپ دیکھ سکتے ہو, یہاں پہ روڈ کا نظارہ جو دیکھ سکتے ہو, یہاں پہ بائک کو بھگانا بہت ہی مزہ آ جاتا ہے. اور یہاں پہ میں کوئی ایک 100 سے پلس میں اسپیڈ پہ جا رہا تھا, جو کہ مجھے پہنچنا تھا وہاں پہ, تھوڑا جلدی مجھے پہنچنا تھا. سو میں نے کہا یار چلتا ہوں, جلدی سے پہنچتا ہوں, کیونکہ اوپر سے جو اپنا دن کا ٹائم تھا وہ گزر جا رہا تھا, کیونکہ وہاں پہ میں نے شوٹ بھی کرنا تھا. اب میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں رنگ پور اڈے پہ, پہاڑ پور اینڈ رنگ پور اڈے پہ پہنچ گیا تھا میں. سو میں نے یہاں سے رائٹ سائڈ پہ میں نے ٹرن کرنا تھا. اس سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ پہاڑ پور تھا, اور رائٹ سائڈ پہ میرے رنگ پور تھا. جو رنگ پور کو راستہ جاتا ہے میں نے اس طرف ٹرن کرنا تھا. سو میں نے ٹریفک کا ویٹ کیا. جب خالی جگہ مجھے ملی تو میں نے اپنا ٹرن لے لیا رائٹ سائڈ پہ, اور میں گھس گیا رنگ پور کے علاقے میں. اب یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, مجھے یہاں پہ سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کہاں جانا ہے, آگے کتنا دور جانا ہے, یا یہیں پہ رکنا ہے. اس چیز سے میں نا واقف تھا, کیونکہ میرا موبائل بھی سائلنٹ بلکہ فلائی موڈ پہ تھا. اور یہاں پہ میں ٹھہرا ہوں, میں نے ہیلمٹ اتاری, بائک پہ رکھی, اور ساتھ ہی ایک شاپ تھی, چپل سٹور تھا. تو اس بھائی نے مجھے, قاسم بھائی تھا کہ یا تو عاظم بھائی تھا, اب یار میں نام وغیرہ بڑے جلدی بھول جاتا ہوں, مطلب اس طرح. سو اس بیچارے نے مجھے ٹھہرایا, اس نے مجھے بٹھایا, اس نے ایک مینگو جوس منگوایا میرے لیے, باٹل منگوائی اور مجھے پلایا, جو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی. پھر اس کا میں نے بہت تھینک یو سو مچ کیا, بہت شکریہ ادا کیا, اور میں وہاں سے چل دیا. آصف بھائی بھی تب تک پہنچ گئے تھے میرے پاس. اب آصف بھائی کو میں نے حلوہ تھمایا اپنے ہاتھ میں, میں نے کہا یار یہ لے تیری چیز, اور مجھے لے چل اپنے گھر کی طرف. پھر جیسے ہی ہم
یہاں سے سٹارٹ ہوئے، یہاں سے روانہ ہوئے، تو تھوڑا سا آگے جا کے مجھے آصف بھائی نے بتایا تھا کہ جہاں پہ ہماری 4 شاپس ہیں جو کہ کلاتھس کی شاپ ہیں، کپڑے کا ہمارا جہاں پہ بزنس ہے. سو ہم تھوڑا آگے گئے اور وہاں پہ جا کے مجھے آصف بھائی نے اشارہ کیا رائٹ سائڈ پہ کہ یہ ہماری شاپس ہیں، جو کہ 4 شاپس ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. تو یہ تھی آصف بھائی کی کلاتھ ہاؤس تھا. تو یہ آصف بھائی کی اپنا شاپ تھا جہاں پہ اس کے والد اور اس کے بھائی بھی ادھر ہی ساتھ ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس سے تھوڑا سا آگے جا کے یہاں پہ پھر دوبارہ ایک شاپ آئی جس کا نام تھا زلفی کلاتھ ہاؤس. سو زلفی کلاتھ ہاؤس ان کے کزنز، ان کے چاچو لوگوں کی شاپ تھی، وہ بھی یہیں کاروبار کرتے تھے. یہاں سے ہوتے ہوئے تھوڑا سا آگے گئے تو فوراً ہی ہمیں ایک نظارہ ملا جہاں پہ ساری کی ساری گرینری تھی، جہاں پہ سارا کا سارا سبز علاقہ تھا، جہاں پہ دیکھ کے بہت ہمارا دل خوش ہوا. سو اس کے بعد باتیں شاتیں کی ہم نے، رستے میں ساری ڈسکشن کی. آصف بھی مجھے بتاتے رہے کہ یہ چیز ہوتی ہے، ہم آپس میں گپ شپ لگاتے رہے. اور ہم جتنا جلدی ہو سکتے تھا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم وہاں پہ پہنچے، جو جگہ تھی ہمارا، جو منزل تھی جہاں پہ آصف بھائی نے مجھے بلوایا ہے، جو چیز مجھے دکھانے کے لیے، جو علاقہ، تو میں وہاں کا بہت سوچ رہا تھا. پھر یہاں پہ 4 رستے آتے ہیں، 4 رستے جاتے ہیں، ہمیں 2 راستوں کا تو پتہ نہیں ہے اپوزٹ جو تھے. بہرحال ہم نے سیدھا جانا تھا جو کہ آصف بھائی کی گھر کی طرف جاتا تھا. یہاں سے تھوڑا آگے جا کے آپ کو پھر بستی ایک شروع ہو جاتی ہے جہاں پہ گھر وغیرہ آ جاتے ہیں، جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، رہائش تھی. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. سو یہاں پہ عوام رہتی تھی. اور یہ تھوڑا سا پہلے ہم جب آصف بھائی کے گھر پہنچنے والے تھے، یہاں پہ عوام کوئی چیز کا لین دین کر رہے تھے، وہاں پہ ٹھہرے تھے. تو یہ بس ہم آصف بھائی کے گھر کے پاس ہی پہنچ گئے تھے. اب ہم نے لیفٹ سائڈ پہ مڑنا ہے تو یہ آصف بھائی کا گھر آ گیا تھا. اور یہ سامنے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا آصف بھائی کا بنگلہ، جو کہ بہت پیارا، بہت ہی پیارا ماشاء اللہ سے بنا ہوا تھا. امیزنگ اس کا نقشہ تھا اور بہت ہی پیارا کلر تھا. بہت اچھا لگا مجھے آصف بھائی کا گھر دیکھ کے. اور آصف بھائی نے مجھے پھر اشارہ کیا کہ یار آپ چلے جاؤ سامنے، اور آپ میری بیٹھک کے سامنے ٹھہر جائیں، میری اس کے بیٹھک کے دروازے کے سامنے. میں پھر آ رہا ہوں، اندر سے دروازہ کھولتا ہوں، پھر آپ کو میں پک کرتا ہوں، پھر اوپر بلاتا ہوں انشاءاللہ. سو میں یہاں پہ ویٹ کر رہا تھا. تب تک آصف بھائی کا کوئی کزن تھا، کوئی رشتہ دار تھا، پتہ نہیں، چھوٹا سا بچہ، وہ آیا پھر میرے پاس. یہ پھر آ گیا بھائی، اس سے گپ شپ لگائی، اس کو ہاتھ ملایا میں نے، اور اس نے مجھ سے بائکس کے بارے میں کچھ سوالات کیے. پھر میں نے ان کو بتایا بھی صحیح. اور یہ بچڑا سیدھا میری طرف آ رہا تھا. مجھے ڈر تھا کہ یار یہ بائک کو نہ مار دے یا مجھے نہیں مار دے، کیونکہ چھوٹا سا تھا اور یہ ہمیشہ ڈر بھی جاتے ہیں. تو میرے بائک کا اصل میں ساؤنڈ زیادہ تھا، تو شاید میں نے کہا اس کی وجہ سے بھی ڈر گیا ہوگا. سو آصف بھائی نے دروازہ کھول لیا تھا. اب ہم نے اوپر سے کھانا پینا کر لیا تھا. پھر ہم دوبارہ جا رہے تھے جہاں پہ ہم نے جانا تھا. ہم جیسے ہی باہر نکلے، باہر بچے ٹھہرے تھے جو کہ ہم سے نا بائک کے بارے میں، اس کی پرائس، اس کی ساری چیزوں کے بارے میں پوچھنے لگے، اور یہ کون سا بائک ہے، ساری چیزیں. پھر میں نے موبائل اپنے پاکٹ میں ڈالا اور پھر میں نے بائک سٹارٹ کی. میں نے کہا چلیں آصف بھائی، کیونکہ کافی لیٹ ہو چکے ہیں، شام ہونے کی تھی اور ہم نے جانا تھا وہاں پہ جہاں پہ ہمارا مقصد تھا. تو آصف بھائی کو میں نے کہا بیٹھو بھائی. وہ کہتا ترا یار ٹرن تو لے لو. میں نے کہا یار ٹرن ون بعد میں لے لیں گے، پہلے آپ بیٹھ جاؤ، ریٹرن میں لے لوں گا، مسئلہ نہیں ہے. اب ہم چل پڑے جہاں پہ ہم نے جانا تھا. تو تھوڑا سا ہم آگے جاتے ہیں تو آصف بھائی کے مین جو دروازہ ہے، گیٹ ہے اس کے گھر کا، وہاں پہ ان کے کزن مل گئے جو کہ ان کے بھائی کے سالے بھی ہوتے تھے اور کزن بھی تھے، چاچا زاد. وہ سمجھ رہے تھے ہم ٹور پہ جا رہے ہیں. تو آصف بھائی نے بولا نہیں یار، ہم یہ سامنے ٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ایسے ٹائم پاس کرنا ہے، بھائی کو دکھانا ہے، میرا کہہ رہے تھے بھائی. سو پھر ہم سٹارٹ ہو گئے اپنے مقصد کی طرف، ہم اپنے روٹ کی طرف چلے ہیں. پھر یہاں سے اب پہلے ہم آئے رائٹ سائڈ سے تھے، لیکن اب ہم نے لیفٹ سائڈ پہ مڑنا تھا. جہاں پہ ہم نے جانا تھا وہ لیفٹ سائڈ پہ ہم نے مڑ کے جانا تھا. سو ہم اپنے ٹریک پہ آ گئے. پھر
یہاں پہ بہت ہی مزے کا نظارہ تھا یار، بہت ہی امیزنگ نظارہ، جو میرے دل کا مطلب خواہش ہوتی ہے کہ میں ایسے علاقے دیکھوں جہاں پہ سکون ہو اور زمینیں ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں، تو وہاں پہ مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا نظارہ تھا، کتنی پیاری فصلیں تھیں وہاں پہ، ساری چیزیں پیور تھی یہاں پہ، کھانے پینے کی فصلیں جو بھی تھی یہاں پہ وہ بہت ہی امیزنگ تھی۔ یہ گرینری، یہ ماحول، یہ موسم اتنا وی آئی پی تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ اصل میں میرے ہیلمٹ کا جو کیم ہے وہ اتنا اچھی کوالٹی میں نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے دیا تو اچھا کیمرہ لے لے گا آپ کا بھائی، آپ کا سپورٹ رہا تو۔ یہاں پہ بچے تھے جو ڈانس کر رہے تھے، جو گانے گا رہے تھے، ہم نے ان کے ساتھ بھی ایسے ہلا ہلا کیا، ہاتھ واتھ ہلایا، پھر ہم آگے کی طرف چلے گئے۔ سو یہ آپ نظارہ دیکھ سکتے ہو بھائی لوگ، بہت ہی پیارا نظارہ تھا یار۔ میں وائس اوور اس لیے کر رہا ہوں، میں نے کہا آپ کو ترتیب سے سمجھ آئے، کیونکہ وہاں پہ وائس نوٹ شاید صحیح سے نہیں آ رہا تھا۔ آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ یار یہ والی جگہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ اگر یہاں تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ماحول، یہ دیہاتی ماحول، یہ پیاری سی جگہ آپ کو کیسے لگ رہی ہیں، آپ نے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ پھر ہم آلموسٹ پہنچنے والے تھے اس ٹریک پہ جہاں پہ ہم نے جانا تھا۔ اچھا بہت پہ زبردست یاد رکھتا ہوں جو حالات ہوئے پڑ گئے نا یار، میں آپ اس بورڈ کی بات کر رہے ہو، وہ آپ جھولوں پہ جاؤ نا، جھولوں پہ پارک میں جاؤ، اور وہ ایسے ایسے نہیں جاتا سلائڈ والا، کی قسم ہے یار، دماغ خراب کرتا ہے وہ۔ آپ کبھی بیٹھے ہو؟ کبھی نہیں بیٹھے یار، میں زندگی میں پہلی مرتبہ بیٹھا ہوں اسی عید، چھوٹی عید کو نا، مجھے وہ دلے والی وہ دوست نہیں ہے میرے اسٹوڈنٹ نا، انہوں نے مجھے زبردستی بٹھایا میرے جانا نا، انہوں نے کہا یار ایسے ہے کہ ثانی بھائی کو بٹھاتے ہیں نا، ادھر جاؤ تو پھر ان کی مرضی چلتی ہے بیچاروں کی نا، اور ایک چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ میں کوئی چیز کہوں نا بھی یار میں نے یہ لے کے آپ کو دینی ہے یا میں کھلا رہا ہوں، بالکل پتہ ہی کچھ نہیں، بہت مہمان نوازی جی، آن اسکرین کہہ رہا ہوں، آن لائن کہہ رہا ہوں، اگر میرے ویور جہاں پہ ویڈیو کیمرہ آن ہے اور سو فائنلی جہاں پہ ہم نے جانا تھا، جہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا، وہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو سین کچھ یہ ہوا کہ یہ جگہ اتنی پیاری تھی کہ اپنے چشمہ بیراج، شاید آپ نے میاں والی سائڈ سے آپ جب آپ جاتے ہو ڈی اے خان ٹو چشمہ، تو وہاں پہ جیسے سین ہے یہاں پہ بھی ویسے ہی سین ہے، اور بہت ہی پیاری جگہ ہے، اور پکنک اسپاٹ اتنا پیارا ہے، اور یہاں پہ اتنی عوام تھی کہ آپ کی سوچ ہوگی ہر ایک دو قدم کے بعد عوام بیٹھی ہوتی تھی۔ سو میں نے جو بھی ویڈیوز بنائی تھی اپنے موبائل سے، وہ ساری کی ساری میموری کارڈ سے کرپٹ ہو گئی۔ سو مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی، بلکہ میں نے سیف موبائل میں کرنا تھا، اور یہ پھر نصیب کی بات ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا بہت افسوسناک ہوا۔ تو آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ میں دوبارہ یہاں پہ جاؤں اور آپ کے لیے ایک ڈاکومنٹری، ایک ویڈیو شوٹ کروں یہاں پہ، جو کہ بہت پیاری جگہ ہے، ابھی آپ کو یہ میرا ہیلمٹ کیم جو ہے کیمرہ
اس سے آپ کو صحیح سے ویو نہیں آ رہا ہوگا. جو میں نے موبائل سے شوٹ لیے تھے، جو پوائنٹس میں نے لیے تھے، وہ آپ کی سوچ ہوگی کہ کتنے پیارے تھے. تو آپ کی اگر خواہش ہو کہ میں دوبارہ یہاں پہ جاؤں اور پھر سے یہاں پہ پرماننٹلی پراپرلی ایک وہ ویڈیو شوٹ کروں، تو آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور میسیجز کر رہے ہیں. کم سے کم مجھے اگر 10 میسیج اس کے موصول ہوتے ہیں کہ میں وہاں پہ دوبارہ جاؤں اور دوبارہ سے یہ پوائنٹ، یہ ویو دکھاؤں، تو انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا اور آپ لوگوں کو یہ جگہ ضرور میں آپ کو ایکسپلور کراؤں گا. اور بہت پیاری جگہ تھی، آپ کی سوچ ہوگی. سو یہ تھا آج کا سیڈ ولاگ، سیڈ اسٹوری. چلیں اب اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، اور دعا کیجیے گا ایسا سین کبھی میرے ساتھ دوبارہ نہ ہو. اور امید کرتا ہوں آج کی ولاگ سیڈ اسٹوری میری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ نے کامنٹ سیکشن میں یہ بھی بتانا ہے